الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ لسانک، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ زبان کے ذریعے سے بہت سارے آدمی جنتی ہوں گے اور زبان کے ہی ذریعے سے بہت سارے آدمی جہنمی ہوں گے، کیونکہ اپنے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ انسان کبھی ایمان سے خارج ہوتا ہے زبان کے ہی ذریعے سے، اور اسلام میں داخل ہوتا ہے زبان کے ہی ذریعے سے۔ تو اپنے زبان کو کنٹرول کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی کے تعلق سے میں چند آداب انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ اس پوسٹ کو اور اس ویڈیو کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ ادب نمبر 1، بے سوچے سمجھے کوئی بات مت کہے۔ جب سوچ کر یقین ہو جائے کہ یہ بات کسی طرح بری نہیں تب بولے۔ یعنی کوئی بھی اگر بات بولے تو بولنے سے پہلے اس بات کے اوپر غور کرے، غور و فکر کرنے کے بعد اس بات کو کہے۔ ادب نمبر 2، کسی کو بے ایمان کہنا یا یوں کہنا کہ فلانی پر خدا کی مار ہو، خدا کی پھٹکار، خدا کا غضب پڑے، دوزخ نصیب ہو، خواہ یہ کوسنا آدمی کو ہو یا جانور کو، یہ سب گناہ ہے۔ جس کو کہا گیا ہے اگر وہ ایسا نہیں ہوا تو یہ سب پھٹکار لوٹ کر اس کہنے والے پر پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ کسی کو بد دعا دے اور برا گمان کبھی بھی کسی پر نہ کرے، نہ کسی کو بد دعا دے۔ ادب نمبر 3، اگر تم کو کوئی بات کوئی غلط کہہ دے تو اس کے بدلے میں اتنا ہی کہے جتنا اس نے کہا ہے۔ اگر اس سے ذرا بھی زیادہ کہا تو پھر یقینی بات ہے کہ گنہگار ہوں گے۔ ادب نمبر 4، دوغلی بات منہ دیکھے کی مت کہے کہ اس کے منہ پر اس کی سی اور اس کے منہ پر اس کی سی۔ ادب نمبر 5، چغل خوری ہرگز نہ کرے، نہ کسی کی چغلی سنے۔ ادب نمبر 6، جھوٹ ہرگز نہ مت بولے، جھوٹ کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ جھوٹ بہت بری چیز ہے۔ ادب نمبر 7، خوشامد سے کسی کے منہ پر تعریف مت کرے اور پیٹھ پیچھے بیٹھے اور پیٹھ پیچھے بھی حد سے زیادہ تعریف مت کرے۔ یعنی فرمایا کہ کسی کے منہ پر بھی اس کی تعریف مت کرو اور اس کے پیچھے بھی اس کے اندر جتنا ہی ہے اتنا ہی کہو، اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کسی کی تعریف مت کرو۔ ادب نمبر 8، کسی کی غیبت ہرگز بیان مت کرو، اور غیبت یہ ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو رنج ہو، چاہے وہ بات سچی ہی ہو۔ اگر وہ بات ہی غلط ہے تو وہ بہتان ہے، اس میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ ادب نمبر 9، کسی سے بحث مت کرو، اپنی بات کو اونچی مت کرو۔ بعض حضرات اپنی بات کو منوانے کے لیے اور اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے میری بات مانی جائے اور میری بات چلے،
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بحث میں پڑھنے سے انسان ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ ادب نمبر 10، فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو، اس سے دل کی رونق جاتی رہتی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ادب نمبر 11، جس شخص کی غیبت کی ہے اگر اس سے معاف نہ کرا سکو تو اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، امید ہے کہ قیامت میں معاف کر دے۔ فرمایا کہ اگر ہم کسی کی غیبت کریں یا کسی کی چغلی کریں تو ہم نے جس کی غیبت کی ہے ہمیں چاہیے کہ اس سے جا کر کے معافی مانگے، یا پھر اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تاکہ کل قیامت کے میدان میں وہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے۔ ادب نمبر 12، جھوٹا وعدہ مت کرو۔ اگر وعدہ نبھانے کی اگر طاقت ہے، قوت ہے، تو پھر فرمایا کہ وعدہ کرو، ورنہ کسی کو تسلی دینا اور جھوٹا وعدہ کرنا جس کو ہم پورا نہ کر سکیں یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ادب نمبر 13، ایسی ہنسی مت کرو جس سے دوسرا ذلیل ہو جائے۔ مذاق اڑانا یا پھر کسی کے درمیان غلط بات کہنا اور اس باتوں کے ذریعے سے دوسرے آدمی ہنسے اور ہم جس پر یہ بات کہہ رہے ہیں ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ آدمی ذلیل ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسی بات مت کہو جس سے دوسرا ذلیل ہو جائے۔ ادب نمبر 14، اپنی کسی چیز یا کسی ہنر پر بڑائی مت جتلاؤ، اکڑپن مت دکھلاؤ، کیونکہ تکبر بہت ہی بری چیز ہے۔ اور فرمایا ادب نمبر 15، شعر اشعار کا دھندا مت رکھو، البتہ اگر مضمون خلاف شرع نہ ہو اور تھوڑی سی آواز سے کبھی کبھی کوئی دعا یا نصیحت کا شعر پڑھ لو تو ڈر نہیں۔ ادب نمبر 16، سنی سنائی ہوئی باتیں مت کہا کرو کیونکہ اکثر ایسی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تک کوئی بات اپنے کان سے خود مت سنو اس وقت تک ان کی باتوں پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی باتیں سن کر کے اور جھگڑے پر اتر آتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بات اصل میں کچھ بھی نہیں تھا، بس تیسرے آدمی کے کہنے کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی ہے، پھر آپس میں شرمندگی اور پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ محترم سامعین، تو آپ کے سامنے میں یہ 16 ادب زبان کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ باتیں بہت ہی ضروری ہے اپنی زبان کی حفاظت کے لیے، ورنہ اگر ہم نے اپنے زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھا اور ہم نے اپنے زبان پر لگام نہیں دیا تو کل قیامت میں بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جو اپنے زبان کے ہی ذریعے سے جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زبان کی قدر کرنے کی اور زبان کی حفاظت کرنے کی اور زبان کو غلط جگہ پر استعمال کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اپنی زبان سے صحیح بات کرنے کی اور دین کی بات کرنے کی اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔